موجودہ دور میں ہمیں یہودیوں سے چھٹکارا کیسے حاصل کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ایک ہی شکل ہے کہ ہم اپنے اس ملک میں صحیح اور کامل اسلامی نظام قائم کریں۔ صحیح اور اسلامی نظام قائم ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد پھر ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے گی۔ اللہ کی مدد کے بغیر یہودیوں سے کا مقابلہ ناممکن ہے۔ یہودیوں کی پشت پر پوری عیسائی دنیا اس وقت ہے۔ سول سپریم پاور آن ارتھ امریکہ، وہ ان کا اعلی کار ہے۔ پھر ان کے پاس آپ کو معلوم ہے امریکہ کی طاقت چھوڑے جو اس کے پاس جو بھی اسلحہ ہے، خود اس کے پاس جو ہے اسرائیل کے پاس سینکڑوں جو ہے ایٹم بم موجود ہیں۔ کون مقابلہ کر سکتا ہے عالم اسلام میں سے؟ اللہ کی مدد آئے تو ہوگا۔ اللہ کی مدد کے لیے لازم ہے کہ آپ پہلے اپنے ہاں اسلام قائم کریں تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سیدھی اسٹریٹجی ہے، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو ایگریسو ہوں گے یا مروب ہوں گے، درمیان میں کبھی نہیں ہوتے۔ ایک درمیان کی جگہ ہوتی ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے اپنے پیغمبر کے لیے، بیان کیا نا اس بات کو۔ یہ کیا کہا ہے کہ تم سے ہم نے ایک لمبے عرصے تک یہ کہا کہ کفو ایدیکم من القتال، اپنا ہاتھ ذرا ایگریشن سے روک کے رکھو، اور اس موقع پر جو لفظ استعمال کیا وہ صبر کا لفظ استعمال کیا۔ صبر مروبیت نہیں ہوتی۔ جب آپ اپنے سامنے ایک آدرش اور ایک نصب العین رکھ کے جدوجہد کرتے ہیں اور اس کے لیے امن خریدتے ہیں تو یہ کوئی منفی عمل نہیں ہوتا، یہ بڑا مثبت عمل ہوتا ہے، اور یہ مغرب نے بھی خریدا تھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی زمانے میں آپ نے کیا کیا تھا، آپ نے یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ جانتے ہیں یروشلم کی حیثیت مسیحی دنیا کے نزدیک کیا ہے؟ یہودیت کو ابھی الگ رکھ لیجئے، وہی جو آپ کے نزدیک مدینے کی ہے، جو آپ کے نزدیک مدینے کی ہے وہی حیثیت ہے۔ یعنی وہ بیت اللحم سیدنا مسیح علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ یروشلم میں انہوں نے اپنی دعوت دی ہے، کوہ زیتون سے ان کا دنیا سے رخصت ہونے کا عمل ہوا ہے، تو یہ سارا وہی علاقہ ہے، ان کے لیے وہی حیثیت رکھتا تھا۔ چنانچہ گلی گلی میں انہوں نے بھی مروب ہونے سے انکار کیا، گلی گلی میں پادری کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس درجے میں لوگوں کو آمادہ کیا، جنگ پہ آمادہ کیا کہ بڑے بڑے نائٹس اور دوسرے لوگ جو تھے وہ ٹاٹ پہن کے نکلے۔ صلیبی جنگیں ایسی وجود میں نہیں آ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، معلوم ہے نا، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر مغرب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں، اصل میں مسلمان اس وقت اپنی تعمیری صلاحیت میں جس مقام پر کھڑے ہیں اس مقام پر ٹکرانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے 3 صدیوں تک امن خریدا ہے اس کے بعد، اور وہ امن خریدنے کے بعد اپنا سارا رخ 2 چیزوں پر موڑ دیا، اصلاح دین اور احیاء علوم۔ ریفارمیشن کی اپنے مذہب میں، اس کا بڑی اچھی طریقے سے جائزہ لیا، بڑی تحریکیں اٹھی وہاں، انہوں نے رخ بدل دیا بالکل سوچنے کا لوگوں کا، اور کنفرنٹیشن سے نکالا اپنی قوم کو۔ اور پھر رینیسنس کی تحریک، احیاء علوم کی تحریک، دیکھ چکا المنی شورش اصلاح دین، اقبال نے جس کو بیان کیا ہے، یہ سارا عمل ہوا وہاں پہ کم و بیش 3-4 صدیوں تک۔ اس کے بعد پھر نہایت اطمینان کے ساتھ دنیا نے یہ دیکھا کہ اب صلیبی جنگوں کا نتیجہ آپ کی خواہشات کے بالکل خلاف نکلنا شروع ہو گیا۔ تو اس کو کہتے ہیں امن خریدنا، یہ مروبیت کا عمل نہیں ہوتا۔ ہم اصل میں اسی نفسیات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جس پر انبیاء علیہم السلام کو صبر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اور یہ دیکھیے قرآن نے اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کہا ہے، یعنی سیدنا یونس علیہ السلام جیسے پیغمبر سے بے صبری ہوئی تو قرآن نے جب آپ کو کھڑا کیا تو کہا وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، کہیں اس مچھلی والے کی طرح بے صبر نہ ہو جانا، صبر کے ساتھ اس نتیجے کا انتظار کرو۔ پھر مزید کہا، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ اچھا ہم یہ کریں گے تو پھر دشمن ہم کو نگل لے گا، اس کا جواب دیا قرآن نے کہ میں قتال کرنے والوں کی مدد کا تو ایک قانون رکھتا ہوں، اتنی طاقت ہوگی تو تب مدد کروں گا ورنہ نہیں کروں گا، صبر کرنے والوں کے ساتھ نہتے بھی ہوں تب بھی کھڑا ہوتا ہوں۔ تو جب خدا ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ ہم مسلمانوں نے صبر کے موقع کے اوپر اقدام کا فیصلہ کر رکھا ہوا ہے، اس میں ہم خدا کی مدد سے محروم ہو گئے۔ تو اس کو آپ مروبیت کی اصطلاح سے تعبیر نہ کیجیے، صبر کا موقع۔ اور آپ دیکھیں اس میں سب سے بہترین اسوہ آپ کے لیے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی ہے اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی یروشلم میں دعوت ہے۔ یعنی وہ رومیوں کے محکوم تھے، پوری قوم محکوم تھی، خود ان کو جس عدالت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی وہ پلاطس رومی کی عدالت ہے جس میں وہ پیش کیے گئے، لیکن آپ ان کی جدوجہد کو دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے معاملے کو اس طرح سے کنفرنٹیشن میں نہیں بدلنے دیا، مظلومانہ رخصت ہونا قبول کر لیا۔ تو کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے جس میں مظلومانہ جدوجہد کی جاتی ہے، ورنہ اس کا نتیجہ آپ کے حق میں کبھی نہیں نکلتا۔ صبر کے ساتھ خدا کی مائیت حاصل کریں اور اپنے لیے تعمیر کا پروگرام بنائیں۔ مروبیت تب طاری ہوتی ہے جب آپ مہلت کے وقفے میں سو جائیں، مہلت کے وقفے کو تعمیر کی جدوجہد اور پلاننگ اور منصوبہ بندی اور اس کے لیے کام میں لگائیں۔
پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے نتائج نہیں. تو ہمارے پاس کوئی راستہ اس کے سوا نہیں ہے کہ ہم ایک منصوبہ بندی کے ساتھ تمام چیزوں کو متعین کر کے قومی تعمیر کا ایک کام کریں. وقت کتنا چاہیے آپ کو؟ اگر تو یہ کام مجھے انفرادی سطح پر کرنا ہے اور اس کی ابتدا اسی طرح کرنی ہے جس طرح کہ پیغمبروں نے ابتدا کیا کہ ایک آواز اٹھی، پھر 4 آدمی اس کے موافق ہوئے، پھر چند نسلوں میں سے گزری، تو شاید 400 سال چاہیے، شاید 200 سال چاہیے، شاید 100 سال چاہیے میں. اگر اس کو معاشرے کی آپ ضرورت بنا دیں تو یہ 10-15 سال کی چیز ہے. یعنی آپ نئی نسل پیدا کر دیتے ہیں 15-20 سال کے اندر اندر. یہ کوئی بڑا معاملہ نہیں ہے. جس کو میں نے یہ عرض کیا آپ سے کہ آپ وقت خریدیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر راستہ بند کر دیں گے. نہیں، کم سے کم آپ جو آپ کو اکھاڑ پھینکنا چاہے، جو آپ کی دشمنی پر اتر آئے، جو آپ کے خلاف کوئی اقدام کرے، اس کو اپنے کسی اقدام سے اس کا موقع نہ دیں. اس میں اب آپ کہیں گے کہ اب تم پھر مذہبیات کی بات کر رہے ہو. اس میں خدا نے ضمانت دے رکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ اپنی طرف سے غلط اقدام نہیں کریں گے تو پھر آپ کو آنے والی طاقت سے خدا بچانے کا اہتمام کرے گا. ایڈونچرزم نہ کریں. یعنی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی افتاد آ گئی، اور ایک چیز یہ ہے کہ آپ اس کو خریدنے کے لیے آگے بڑھ گئے، آپ نے خود اقدام کر ڈالا. میں بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ پچھلے 200 سال سے جو حکمت عملی ہماری لیڈرشپ نے اختیار کر رکھی ہوئی ہے، اس کو 2 ہی لفظوں میں بیان کیا جا سکتا ہے: بے وقت کی اور رد عمل کی نفسیات کی حکمت عملی. اس حکمت عملی کے نتیجے میں جو مار آپ کو کچھ دیر میں پڑنی ہوتی ہے وہ بھی پہلے پڑ جاتی ہے، جو نتیجہ بہت دیر بعد نکلنا ہوتا ہے وہ بھی پہلے نکل آتا ہے. میں اس کو کہتا ہوں کہ مہلت لیں. یعنی اس وقت آپ صبر سے کام لے کے، بلکہ مزید عرض کر دوں کہ انصاف اور منصفانہ حل جو آپ کے مسائل ہیں ان کی دہائی دینے کی بجائے ممکن پر کنایت کر کے اپنی تعمیر کا کام کر لیں. دنیا کے اندر انصاف کوئی آسان کام نہیں ہے، خاص طور پر بین الاقوامی معاملات میں مل جانا. جب تک آپ ان تمام معاملات میں کوئی صحیح جگہ پر نہیں پہنچ جاتے، اس وقت تک کم سے کم پوری مسلمان امت کو کانفلکٹ سے بچائیں. اس کے لیے امن کی مہلت خریدیں. اور یہ جو ہمارے ہاں عام طور پر مذہبی طبقہ بھی بعض نعرے لگا کر اور بعض احتجاجی فضا پیدا کر کے مسلمانوں کو پے در پے مروانے کے طریقے اختیار کرتا رہتا ہے، اور دانشور بھی اور صحافی بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بڑی سستی چیز ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے جذبات کو بھڑکا دیں. تعمیر کا کام بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس سے اجتناب کیا جائے، اس وقت تک اجتناب کیا جائے، ورنہ مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہم قبل از وقت ایک ایسی صورتحال اپنے لیے پیدا کر لیں گے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ جس دشمن کے آپ مقابلے میں کھڑے ہیں اس کی کوئی اخلاقیات نہیں ہے کہ آپ یہ خیال کریں کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کرے گا. اس نے اپنا کام اپنے طریقے سے کرنا ہوتا ہے. میں دشمن کا لفظ بڑے وسیع معنی میں بول رہا ہوں، کسی خاص متعین شخص کے بارے میں یا افراد کے بارے میں یا قوم کے بارے میں یہ عرض نہیں کر رہا کہ جہاں بھی آپ کا کانفلکٹ اس درجے میں ہے وہاں سے بہرحال چونکہ سیاسی قوت موجود ہے تو اس کے نتائج آپ کے حق میں نہیں نکلیں گے. اتنا وقفہ ضرور حاصل کر لیجئے کہ آپ تعمیر کا یہ کام کر سکیں، اور اس کے دوران میں زبان، لب و لہجہ، اسلوب، آنے والے حالات میں آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے اختیار کرنا چاہیے. بلکہ میں اگر اس کو ایک لفظ میں ادا کروں تو میں یہ کہوں گا کہ تعمیر کے پروگرام پر اپنی قوتیں صرف کیجئے، اس کے لیے اپنی قوم کو تیار کیجئے اور اس کی بنیادیں استوار کیجئے. یہ جو 200 سال سے رد عمل کی نفسیات میں ہم گفتگو کرتے، بات کرتے، اقدام کرتے اور اس کے بعد گھر میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس سے نجات حاصل کر لی جائے. کم سے کم اتنے وقت کے لیے جتنے وقت کے لیے آپ کو یہ تعمیر کا کام انجام دینا ہے. کہ وہ ایک صاحب نے مجھ سے ایک مرتبہ سوال کیا، اس نے کہا جی کہ بات یہ ہے کہ چند ہزار لوگ ہیں کہ جو بم باندھ کے اس وقت لڑائی چھیڑے ہوئے ہیں عالم اسلام کی طرف سے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں. یہ لوگ تو چند ہزار ہی ہیں، لیکن آپ ریفرنڈم کرا کے دیکھ لیں، باقی سب کے سب لوگ ان کے ہر بم چلنے پر دل سے خوش ہوتے ہیں. یعنی بڑی ان کو اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ یہ اصل میں بڑا مارکا ہے جو ہم نے کر لیا. کبھی کرا کے دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اور اگر کبھی کسی موقع کے اوپر آپ دیکھیں بھی کہ ذرا لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ رہے ہیں اور پھر کوئی ایسا واقعہ ہو جائے کہ جس میں لگے کچھ پسپائی دوسرے کو ہو رہی ہے، تو فوراً آپ کے سارے دانشور جو ہے نکل کے سامنے دیکھا ہم نے مارکا مار لیا. لیکن نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ دیکھیے، پچھلی 2 صدیوں کے دوران میں یعنی ٹیپو سلطان کو شکست ہوئی، سراج الدولہ کو شکست ہوئی، 1857 کی جنگ آزادی میں شکست ہوئی، انور پاشا کو شکست ہوئی، عبد الکریم ریفی کو شکست ہوئی، آپ کے ہاں ملا عمر کو شکست ہوئی، صدام حسین کو شکست ہوئی، اس سے پہلے سید احمد شہید کو شکست ہوئی. ہم نے کبھی اس کا جائزہ نہیں لیا. اخلاقی لحاظ سے ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ جب جنگ کی نفسیات میں جیسے آدمی ہوتا ہے، اس میں ہر قانون کو آپ توڑ دیں، ہر قاعدے کو پامال کر دیں، اسلام کی حرمت پامال کر ڈالیں. لوگ یہ کہتے ہیں کیا کریں جی، اس وقت لوگ عاجز آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ یہی کریں گے.
میں ہمیشہ یہ پوچھتا ہوں کہ اچھا اگر عاجز آنے کے بعد مذہبی اقدار اور اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں تو پھر اسی کا ہمیں علمبردار اور دعوے دار بن کے نکلنا چاہیے. ہو سکتا ہے کوئی دوسری قوم اسی بنیاد کے اوپر کوئی دوسرا فلسفہ بیان کر دے. تو ہمارے ہاں ایک بڑی صورتحال یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ اس طرح کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ مزاج پہ آج نہیں بنا, یعنی کبھی آپ اس پہ غور کریں کتنی بڑا مغل امپائر ہے, 3-4 صدیوں کی ایک پوری تاریخ آپ کے پیچھے چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کے باقیات و آثار کا مطالعہ کریں, مقبرے اور مسجدیں, کوئی رصد گاہ, کوئی تعلیمی ادارہ, کوئی اعلیٰ درجے کی غیر معمولی لائبریری. تو جب آپ کی میراث یہی ہے, اور اس میراث کو بڑی تقویت دی ہے عثمانیوں نے, یعنی ان سے پہلے تک عباسیوں کے ہاں بھی, اور اسی طریقے سے بنو امیہ کی جو سلطنت اسپین میں قائم ہوئی اس کا مزاج علمی تھا, فکری تھا. اس میں بیت الحکمت قائم ہوئے, تراجم ہوئے, یونانی علوم کو ہم نے دنیا تک منتقل کیا, اس میں سائنس کی سرپرستی ہوئی, بہت سی ایجادات ہوئیں. یعنی وہ مزاج بالکل الگ تھا, یہ مزاج بالکل الگ تھا. اس میں اگر کوئی ترقی ہوئی تو یا فنون لطیفہ کو ہوئی, اور یا پھر اس طرح کی مقبرے اور مسجدیں اور اس طرح کی چیزیں بنی. اور آج آپ وہی دکھانے کی پوزیشن میں, اور تو کوئی چیز آپ کے پاس موجود نہیں ہے. بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہی ذہنیت بعد کی پیدا ہونے والی لیڈرشپ میں منتقل ہو گئی ہے, اور وہ بھی ایک خاص طرح کی رد عمل کی نفسیات میں مبتلا ہو کر اپنا لائے عمل بناتی ہے, اطمینان سے شکست کھاتی ہے, اس کے بعد نئی شکست کی تیاری شروع کر دیتی ہے.